اس ملک کے اندر جس میں 6% مسلمانوں کی آبادی ہے، ان کی جو ٹاپ پریزن ہے، جو جیل ہیں، ان میں صرف ایک ہی اسلامک آرگنائزیشن کو جا کر نیکی کی دعوت اور اسلام کی دعوت دینے کی اجازت ہے، اور وہ میری اور آپ کی دعوت اسلامی ہے۔ پیار، محبت، نرمی، دین اسی سے پھیلا ہے۔ UK کے اندر دعوت اسلامی کا جو کام ہے وہ کیا؟ بدماشی کرنے سے، غصہ کرنے سے، سوشل میڈیا کی جنگ کرنے سے۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت جنت میں داخل کرائے گی۔ ہم یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں تو نیتیں ضرور ہونی چاہیے۔ اصل میں پرابلم نیت ہو گئے کہ نیتیں نہیں ہوتی ہیں، گھنٹوں آ کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن نیت نہیں ہے، اور ثواب نیت میں ملتا ہے۔ ماشاءاللہ تھوڑی دیر پہلے ایک بچہ آپ کے سامنے بڑے پیارے انداز میں یہ دعوت اسلامی کی تربیت اور دعوت اسلامی کس طرح بچوں کو بھی مبلغ بناتی ہے، اللہ کی رحمت سے آپ نے دیکھا۔ ابھی آ رہا تھا تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ پھر جو ہمارے معزز مہمان آتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ قیمتی وقت تو اب ہوا جب ہم آقا کی میلاد کی محفل میں آتے ہیں۔ جو وقت آقا کے ذکر میں گزرے وہ خود بخود ہی قیمتی بن جاتا ہے، اس میں کسی کا شکریہ ادا کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ تو کرم کی بات ہوتی ہے۔ اور ایسی محفلوں میں آیا نہیں جاتا، ایسوں میں بلوایا جاتا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور دو عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، اور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی کہ ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ تو یہ جو آنا ہے، یہ جو بیٹھنا ہے نا، اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو بس جتنا شکر ادا کرے اس رب کریم کا کہ اس نے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے جمع کر لیا، تو یہ ہم پر کرم کی بارش ہوئی ہے۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہر عاشق رسول کے مقدر میں لکھا ہے۔ ابھی ہزاروں لوگ، کوئی آگے سے گزر گیا، کوئی پیچھے سے چلا گیا، لیکن جن پر کرم ہوتا ہے وہ یہاں پر آ جاتے ہیں، اور آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل میں، ان کی میلاد کی محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بعد اب حاضری عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تھوڑی سے وقت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت ملی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کی محفل کی برکتیں عطا فرمائے۔ خاص طور پہ جو میں نے پہلے ابتدا کی ہے، نیت، بہت ساری محفلیں ہوتی ہیں، میرے خیال میں میلاد کی تو سینکڑوں محفلیں ڈیلی بیسس پہ آپ کے اسی شہر کے گجرانوالا کے آس پاس ہو رہی ہوں، اکھڑ منڈی تو کوئی بعید نہیں ہے۔ ہزاروں عاشقان رسول ہیں جو محفل میلاد مناتے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہماری نیت ہے، علم النیت کا فقدان ہے، اور علم النیت بڑی ضروری ہے کسی محفل میں آنے کے لیے، کسی نیک کام کے لیے، کیونکہ آپ کا ثواب اسی وقت ملے گا جب آپ کی نیت ہوگی۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ابھی سے اسٹارٹنگ میں ہی دعوت دے دوں کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہترین مدنی ماحول ہے۔ میں نے بھی اللہ کی رحمت سے ایسے ہی سیکھا ہے، تو کوئی، میں بچپن سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں تھا۔ لاسٹ 26 ایئر سے آئی مین UK میں رہتا ہوں، اور وہیں پہ مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا۔ میں بزنس کرتا تھا، وہاں پر میں نے BBA کیا، MBA کیا، اس کے بعد میں نے بزنس شروع کیا تو مجھے دعوت اسلامی کا ماحول ملا۔
وہیں پہ میں نے داڑھی رکھی، وہیں پر میں نے امامہ شریف سجایا، اور اسی مدنی ماحول میں، مدنی قافلوں میں جا کر سیکھ کر ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، اور آج آپ کے سامنے بیٹھنے کی سعادت مل رہی ہے۔ تو یہ سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہماری زندگی سے ختم نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہماری نیتوں کا ہے۔ اور اگر جب تک ہماری نیت نہیں، اب یہاں پر کوئی 2 گھنٹے آ کر بیٹھا ہے، لیکن کوئی 15 منٹ آ کر بیٹھا اور وہ بہت ساری نیتیں کر کے آیا تو ثواب وہ لے کر جائے گا۔ مزہ تب ہے کہ ہم کام کریں اور ہمیں ثواب مل رہا اور ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میری آپ کو سب سے پہلے تو ایک یہ میسیج ہے کہ مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ، مدنی قافلے کی نیت کر لیں، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ خود غور کریں نا، آپ کام کر رہے ہو اور آپ کو ملے کچھ نہ، آپ نے محنت بھی کی، آپ نے رات دن ایک کیا، بعد میں ملا کچھ نہیں ہے، تو بات تو نیت کی تھی۔ اچھا، یہ نیت جو ہوتی ہے جنت میں لے کر جائے گی۔ 2 لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک کی نماز جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور ایک کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک ہی ساتھ پڑھتے ہیں، ایک ہی جگہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک کی نیت لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کی ہے۔ اب یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ جنت کی طرف نہیں لے کر جا رہی، یہ اس کو گناہ اور جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ نماز تو جنت میں لے کر جاتی ہے، نماز جنت کی کنجی، لیکن پتہ چلا کہ نیت کا عدل بدل ہونے سے، نیت کی تبدیلی کی وجہ سے وہ نماز جو جنت کی طرف لے کر جاتی تھی، اب یہ جو نیت اس نے کی کہ اس میں لوگوں سے میری واہ واہ ہو جائے، میرا دکھاوا ہو جائے، لوگ کہیں کیا بات ہے نمازی صاحب کی، کیا بات ہے حاجی صاحب کی، اب یہ جو نیت ہے یہ اس کو جہنم میں لے کر جا رہی ہے۔ تو اللہ مجھے بھی علم النیت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عموماً ہم اس کا ایک جز سنتے ہیں لیکن آخری جز بڑا پیارا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اچھا، جس نے 10 مرتبہ پڑھا، اب یہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس پر 1000 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ بڑھتا جا رہا، ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے۔ لیکن جس نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کا ثواب کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ عموماً آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب اس سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ صف درست فرما لیجیے، کندھے سے کندھا ٹچ ہونا یہ ضروری ہے، صف کے اندر صفوں میں خلا نہیں ہونا چاہیے، کندھے سے کندھا ٹچ، یعنی بندہ کتنا کلوز کھڑا ہو تو اس کا کندھا کندھے سے ٹچ ہونا چاہیے۔ اب اس حدیث پاک کا جو اگلا جز ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہوگا۔ کیا کمال کی بات نہیں ہے؟ گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تو کہتے ہیں کہ بس کرم ہو جائے پیچھے پیچھے، میرے آقا فرما رہے میرے کندھے کے ساتھ کندھا ٹچ ہو رہا ہوگا۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، دلدار کی آمد، دلبر کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، اعلیٰ کی آمد، سچے کی آمد، اس نور کی آمد، آقا اتار کی آمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اتنی بڑی برکت ملے گی جو صرف 1000 دفعہ درود پاک پڑھے گا۔ ہم میں سے کتنوں نے پڑھا آج؟ اب یہ سوال ہے نا، ہم بات تو سنتے ہیں، مزہ بھی آتا ہے، عمل نہیں کرتے ہیں، میلاد بھی مناتے ہیں لیکن عمل سے دور ہیں۔ اور آج میرا ٹاپک ہی یہی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے میلاد منانے کا۔ میلاد تو بچپن سے منا رہے ہیں لیکن اصل جو مقصد تھا اس کی روح ہمیں نہیں مل رہی ہے۔ اب یہ درود پاک کی اتنی بڑی فضیلت کہ 1000 دفعہ پڑھو آپ کو 15 منٹ لگتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا ٹائم لگے گا؟
پورے دن میں میرے پاس 15 منٹ نہیں ہے نبی پاک پر درود پاک پڑھنے کے لیے. میں سوشل میڈیا روز دیکھتا ہوں, میں واٹس ایپ سینکڑوں دفعہ دیکھتا ہوں, میں فیس بک پہ جاتا ہوں, میں یوٹیوب پہ جاتا ہوں, میں انسٹاگرام پہ جاتا ہوں, یعنی کہ میں دنیا بھر کے کام کرتا ہوں, لیکن نہیں کرتا تو نبی پاک پر درود پاک نہیں بھیجتا. یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اتنا بڑا ثواب ہے, اتنا بڑا اجر ہے, لیکن خواہ اگر دیکھیں آپ کی روٹین ہے, آپ کی کھانے کی روٹین, آپ کے پینے کی روٹین, آپ کے جاب پہ جانے کی روٹین, کوئی ایسی روٹین بھی ہے کہ درود پاک کی روٹین میری زندگی میں؟ اگر نہیں ہے تو اس میلاد کے موقع پہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب ہم درود پاک پڑھا کریں گے. پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنا پڑھیں گے؟ کیا پیش کرے جانا کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. جتنا پڑھیں گے اتنی برکتیں ملیں گی. 1000 آپ 1200 پڑھیں, پڑھنے والے 10-10 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں, لیکن یہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت اللہ مجھے بھی عطا فرمائے, آپ کو بھی عطا فرمائے. پڑھیں انشاءاللہ. آپ کی مصیبتیں, آپ کی پریشانیاں, آپ کے دکھ, آپ کے درد, آپ کی تکلیف, تمام چیزیں یہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے دور ہو جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا جو وقت ہے نا وہ فضولیات میں بہت گزرتا ہے. آپ آئے ہیں تو کچھ ایسی بات کر دوں کہ چلے جا کے یاد تو رکھیں. اور وہ کیسے کہ اللہ کے ذکر کی اتنی برکت ہے. چلے ایک مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. اب یہ کتنی دیر لگی ہمارے کو؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے, 20 سیکنڈ. لیکن اس 20 سیکنڈ میں آپ نے کمایا کیا ہے؟ اس 20 سیکنڈ میں اگر آپ غور کریں, آپ نے وہ کمایا ہے کہ اپنی دنیا کی ساری دولت دے کر بھی نہیں کما سکتے. آپ نے یہ 4 کلمات 3 دفعہ ادا کیے, 12 کلمات ادا کیے ہیں 20 سے 25 سیکنڈ میں. ہر کلمے کے بدلے میں جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت لگ گیا. آپ کے نام کے 12 درخت جنت میں لگ گئے. یہ ہے اللہ کے ذکر کی محفل میں یہ ہے ذکر اللہ کرنے کی برکت. تو اگر ہماری زندگی میں فضولیات ہے, کبھی اس کی برائی کی, کبھی اس کی برائی کی, یہاں میلاد منایا وہاں جا کر غیبت کر دی, یہاں میلاد منایا وہ امام صاحب کی برائی کر دی, یہاں میلاد منایا بولا یار ایسے انتظام کیا تھا, یہاں میلاد منایا وہ دیکھو ہمارے عالم صاحب ایسے, معاذ اللہ انہی چیزوں میں اپنی آخرت برباد کر دیا. تو فائدہ کیا؟ بہتر تھا کہ چپ رہتے. من سمعت نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. سائلنس از سیلویشن. لیکن ہم چپ نہیں ہوتے ہیں. ہماری گاڑی چلتی ہے تو ایسی چلتی ہے کہ بس معاذ اللہ وہ گناہوں پر جا کر ہی خاموش ہوتی ہے. حالانکہ بہتر تھا کہ ہم اچھی بات کرتے اور نہ خاموش رہتے. تو یہ عموماً دوستوں میں ہوتا ہے, بیٹھک میں ہوتا ہے, لیکن میلاد کا موقع ہے تو اس پہ اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اچھا بولوں گا. اب میں کریں گے انشاءاللہ. اب میں انشاءاللہ عز و جل کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں میلاد کے مبارک مہینے میں. ویسے بھی لوگ میلاد کرنا چاہیے, گھروں میں بھی کرنا چاہیے, مسجدوں میں بھی ہوتا ہی ہے, اور کیوں نہ ہو. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, خاک ہو جائیں عدو جل کر, مگر ہم تو رضا, جب تک دم میں دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے. کیونکہ ارباب نظر کو تو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. ہم تو ان کے امتی ہیں جن کا سایہ بھی رب نے نہیں بنایا. ان کے ذکر کی محفل, ان کے میلاد کی محفل. آپ چاہتے ہیں آپ کو برکت ملے, اپنے گھر میں محفلیں سجائیں. میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی عرض کروں گا. لیکن عموماً ماشاءاللہ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے نا تو ایک باؤنڈری کھنچ جاتی ہے. جو عاشق رسول ہوتے ہیں پتہ چل جاتا ہے, مسجدیں بھی جگمگ کرتی ہیں, گھر بھی جگمگ کرتے ہیں, چہرے بھی مسکراتے ہیں, دل بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں, بچے بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چہرے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یار ان کو پتہ نہیں کوئی پیٹ میں پرابلم ہے.
اور یہ پرابلم ابھی سے نہیں ہے. جب میرے آقا 1450 سال پہلے کم و بیش دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت شیطان رویا تھا، شیطان چلایا تھا، شیطان چیخا تھا، اور وہ چیخنے لگا تھا کہ کس کی ولادت ہو گئی. اور آج اسی کے ماننے والے، اسی کے جاننے والے، ان کو پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بولے ابلیس کے علاوہ تو سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، تو ہم تو ہیں ہی عاشق رسول، ہمیں میلاد منانا ہے، کیونکہ میلاد منانے سے برکت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، بھلائی بھی ملتی ہے، فخر بھی ملتا ہے، اور قیامت کے دن سب ظلہ پہنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا. اب یہ کس نے فرمایا ہے؟ یہ میں نے نہیں بتایا. علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ، یہ وہ ٹاپ کے محدث ہیں، یہ وہ ٹاپ کے علماء میں شامل کیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے طالب علمی کے دوران ہی 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جو آقا کا جشن ولادت مناتا ہے، اللہ اس کو عزت بھی دے گا، اللہ اس کو برکت بھی دے گا، اللہ اس کو بھلائی بھی دے گا، اس کو فخر بھی ملے گا، اور قیامت کے دن سب ظلہ پہنا کر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو اور کمال کی بات کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بندہ ادب اور تعظیم کی نیت سے میلاد کی محفل میں آئے گا، مرتے وقت اس کا ایمان سلامت رہے گا. اور یہ یاد رکھے، جنت میں جانے کی ایک ہی کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو. جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی جنت میں جائے گا. اور جو میلاد کی محفل میں ادب اور تعظیم کی نیت سے آئے گا، مرتے وقت اس کا ایمان سلامت رہے گا. تو ان محفلوں میں ادب اور تعظیم کی نیت سے آنا چاہیے. ہمارے آتے ہیں نعرے اچھی بات ہے، سنتے کچھ نہیں ہے. ادب اور تعظیم یہ ہوتا ہے کہ سن کر جائیں، سمجھ کر جائیں کہ بات کیا کی تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ان کی کیا سیرت ہے، ان کے کس سیرت کے گوشے کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو ہم جب آئیں تو ادب اور تعظیم ہونا چاہیے. کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہوتا ہے، ادب اور تعظیم آپ کو بھی پتہ ہے کیسے کیا جاتا ہے، وہ فالتو باتیں کر کے نہیں کی جاتی. اور ایک اور میں آپ سے ایک نیت کروانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں محفل میلاد کریں. اس وقت ایک تعداد موجود ہے، اور محفل میلاد علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ کون سے بزرگ ہیں؟ یہ وہ بزرگ ہیں جن کو 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 50 دفعہ نہیں، 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ جس گھر، جس مسجد، جس محلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی محفل جشن منایا جاتا ہے، سارا سال اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب ہوا کیا، ہم نے مسجد میں بھی آگا، ادھر بھی گھر میں نہیں کی. کیوں نہیں کی آپ نے گھر میں؟ آپ پریشان ہیں، ہر گھر میں پریشانی ہے، بیماری ہے، قرض داری ہے، تنگ دستی ہے، گھریلو جھگڑے ہیں. گھر میں میلاد کریں، سارا سال اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارا سال رحمتوں کا تو نزول ہوگا، وہ گھر جلنے سے بھی بچے گا، چوری اس گھر میں ہونے سے بھی بچے گی، وہ گھر ڈوبنے سے بھی بچے گا، اور زمینی آسمانی آفات و بلیات سے بھی بچے گا. اور جب اس کے گھر والوں کا انتقال ہوگا تو قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے. اب کرے گا گھر میں کون کون محفل کرے گا؟ ہے کسی کی نیت ہے؟ اب آپ لوگ کیسے کریں گے؟ دیکھیں میں یہ میلاد ہی کی بات کر رہا ہوں. آپ میلاد سمجھتے ہیں کوئی آ کے ایسی بات کرے، ایسے نعرے لگائے، یہ سارا میلاد میں ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، یہ بھی میلاد ہے. میلاد میرے آقا کے واقعات، میرے آقا کی بات، میرے آقا کی ثنا خوانی، میرے آقا کے معجزات، میرے آقا کے شق القمر کی بات کرنا، سورج کے پلٹانے کی بات کرنا، کنکریوں کے کلمہ پڑھانے کی بات کرنا، درختوں کے صلاۃ و سلام پڑھنے کی بات کرنا، میرے آقا کے حکم پر ان کے قدموں میں آنے کی بات کرنا، مردوں کو زندہ کرنے کی بات کرنا، مکی زندگی کی بات کرنا، مدنی حیات طیبہ کی بات کرنا، میرے آقا کے معجزات کی بات کرنا، یا اختیار
کل کی بات کرنا یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی بات کرنا، ان کے والدین کی بات کرنا، ان کے صحابہ کرام کی بات کرنا، ان کے شہزادے شہزادیوں کی بات کرنا، میرے آقا کی سیرت کی بات کرنا، میرے آقا کی بات کرنا، میرے آقا کی سنتوں کی بات کرنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت ہونے والے واقعات کی بات کرنا یا اس سے پہلے کے واقعات کی بات کرنا، یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت عطا کرنے کی بات کرنا، چاہے یہ اکیلے میں کریں، چاہے سب کے سامنے کریں، چاہے گھر میں کریں یا اس محفل میں کریں، کھڑے ہو کر کریں یا بیٹھ کر کریں، نظم کی صورت میں کریں، نثر کی صورت میں کریں، جس طریقے سے بھی کریں گے یہ میلاد میں شامل ہوتا ہے۔ میلاد بہت بڑے مفہوم میں آتا ہے۔ اب گھر میں میلاد کرنا ہے، آپ بولو اتنے لوگ نہیں جمع ہوں گے، تو یہ کہاں لکھا ہے کہ اتنے لوگ جمع ہوں گے تو میلاد ہوگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ پیارے آقا ہیں جو چہرے کی خوبصورتی اور چہرے کا تل نہیں دیکھتے، وہ دل دیکھتے ہیں۔ بات دل کی ہوتی ہے۔ آپ 5000 لوگ جمع کر لو اور آپ کے گھر میں 3 لوگ جمع ہوں، لیکن وہ سرکار کی محبت میں جمع ہو تو ثواب اتنا ہی ملے گا جہاں 5000 جمع ہوں گے۔ 50 دیگیں بنا لیں، اور دیگ نہیں بھی بنا سکتے تو گھر میں پانی کا پیالہ رکھ کر میلاد کی محفل کے نام پر اپنے بچوں کو بٹھا کر میرے آقا کی بات کریں۔ ہر گھر میں پورا سال رحمتوں کا نزول ہوگا اور میلاد کی برکتیں ملیں گی۔ اچھا آپ بولو یار ہمیں آتا بھی نہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے پوچھا اپنے نگرانوں سے، ہمارے یو کے میں بھی ہوتا ہے، ادھر بھی ہوتا ہے۔ عمیر بھائی ہمارے نگران یہاں پہ، آپ کوئی پیسے تو نہیں لیتے گھر میں آنے کے اصول محفلوں کے؟ نہیں لیتے نا آپ، یہ آپ سے پیسے بھی نہیں لیں گے، یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اسی لیے سب کہتے ہیں دعوت اسلامی والے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی ہیں، یہ کوئی پیسہ نہیں لیں گے۔ آپ گھر میں محفل کریں، بلائیں اپنے رشتہ داروں کو، ان کو بلائیں میلاد کے نام پہ، یہ آئیں گے، تلاوت کریں گے، نعت پڑھیں گے، چھوٹا سا بیان کریں گے، آپ دعا کریں گے آپ کے خاندان کے لیے، نہ یہ پیسہ لیں گے نہ یہ کھانا لیں گے، اور آپ کے گھر میں سارا سال رحمتوں کی دعائیں کر کے چلے جائیں گے۔ یہ فائدے کا سودا نہیں ہے؟ کون کرے گا اپنے گھر میں محفل؟ سارے کرے کمال نہیں ہو جائے گا؟ شیطان کیسا بھاگے گا، کیسے دل جلیں گے لوگوں کے؟ آپ کے گھر میں لائٹ بھی لگی اور آپ کے گھر میں جھنڈا بھی لگا ہو اور پھر آوازیں آ رہی ہو سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، تو انشاءاللہ میلاد کی محفل کریں، آپ کے علاقے میں بس دھمال ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہم یہی چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ مسلمان وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو ایک یہ چیز تھی، عموماً بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں میلاد پر، لیکن میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ سرکار کا میلاد ہر گھر میں ہونا چاہیے، بھلے آپ 2 لوگوں کو جمع کر کے کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد کا مہینہ ہے، کہیں سیرت مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، کہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی بات ہو رہی ہے۔ بہت سارے قلمدان آئے، بہت سارے محرر، بہت سارے ادیب، بہت سارے زبان دان آئے، بہت سارے باتیں کرنے والا ہے، بہت سارے لکھنے والے آئے، لیکن آج تک کوئی میرے آقا کی مکمل اور اکمل تعریف بیان نہیں کر سکا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسے الفاظ بنے ہی نہیں ہیں جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعریف بیان کی جا سکے۔ جو جتنے بھی آپ کے اردو ادب میں، پنجابی میں، آپ کی زبان میں جو بھی سب سے اچھے الفاظ ہیں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیے جانے چاہیے، چاہے وہ انگلش میں ہو، چاہے وہ اردو میں ہو، چاہے وہ کسی بھی لینگویج میں ہو۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن بات پوری نہیں ہوگی کیونکہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دلدار بڑے آئے، دلبر بڑے دیکھے، پر آقا جو بھی دیکھے تیرے قدموں میں پڑے دیکھے۔ محبوب کی مدحت میں بےتاب سخن میں نے، سب اہل سخن تیرے قدموں میں پڑے دیکھے۔ اور جب بریلی کے امام کا قلم چلتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے صحبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کوئی الفاظ ہی نہیں ہے نا۔ اعلیٰ حضرت تو یہ کہہ رہے ہیں، کہیں پہ کیا کہتے ہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر،
حیرت نے جھنجھلا کر کہا بے پردہ جب یہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تو اصل میں وہ الفاظ ہی نہیں بنے ہیں، دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آ جائیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تمام دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیں اور تمام زمین کو آپ تختی بنا دیں، تمام سمندروں کو، پانی کو آپ انک بنا دیں اور میرے آقا کی تعریف لکھنے کے لیے جائیں گے، لیکن بات تو یہی ہے کہ تعریف قلم ٹوٹ جائیں گے لیکن میرے آقا کی تعریف ختم نہیں ہو سکے گی، کیونکہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ میلاد کا مہینہ ہے اور کہتے ہیں نا تیرے عشق دے چرچے عرشاں تے، تیرے ذکر دے چرچے فرشاں تے، کوئی ایسی جا نہیں جس جاتے سوڑیا تیرا قبضہ نہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں دنیا میں ایک صدر ایسا ہے، دنیا کا ایک پرائم منسٹر ایسا ہے جس کی آدھی دنیا پہ حکمرانی ہے، لاس چلتے ہیں، ریگولیشن چلتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں اس کی بات چلتی ہے، لیکن وہ کتنے عرصے کے لیے، کہتے ہیں سپر پاور ہے، وہ کتنے عرصے کے لیے، لیکن ایک چیلنج ہے کہ وہ جتنا بھی دنیا کا بڑے سے بڑا پاورفل آدمی بھی لے آئیں، لیکن دنیا میں آج تک کوئی ایسا نہیں آیا جس نے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ادھر چل گئی ادھر چل گئی، لیکن دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں آیا جس کی حکومت دنیا میں بھی ہے، جس کی حکومت آسمانوں کے اوپر بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو لکھا نا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ بڑی اعلیٰ حضرت کی شاعری بڑی کمال کی ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چھوٹے پنگوڑے میں تھے تو میں تو اسی وقت آپ کی رسالت کی نشانیاں دیکھا کرتا تھا، میں تو اسی وقت سے جو ہے وہ بلیو کرتا تھا کہ آپ جہاں پر آپ کی انگلی اٹھتی تھی چاند ادھر ہی ہو جایا کرتا تھا۔ اب یہاں پر تھوڑی سی میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ چھوٹے ہو اور آپ بڑے ہو گئے اور اس کے بعد آپ کے چچا تایا دادا ان کے دوست آ کر بولے حضرت جب آپ چھوٹے تھے تو آپ یہ کرتے تھے، آپ کیا جواب دیں گے؟ اچھا میں یہ کرتا تھا، تو آپ کو تو نہیں پتا ہوگا نا، آپ تو چھوٹے تھے، آپ کو کیا پتا کہ آپ کیا کرتے تھے؟ اچھا کوئی ایسی بات ہو کہ جو ایسی نہیں ہو تو آپ تھوڑا شرماتے بھی، اچھا میں یہ کرتا تھا، آپ کو شرم بھی آئے گی، بولے یار بیٹا تم جو ہے وہ ناک بہتی رہتی تھی تم ایسے بھاگتے تھے، اچھا اوہ ہوئے بیٹا تم چڈی پہن کے ادھر بھاگتے تھے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا ہم بچپن میں کیا کرتے تھے۔ اچھا جھولے کے اندر تو الگ ہی معاملہ ہے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چچا نے یہ عرض کی کہ میں تو بچپن سے آپ کو دیکھتا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حیرت کا اظہار نہیں کیا، اچھا میں یہ بھی کرتا تھا، اچھا چچا ایسا ہوتا تھا، بلکہ پتہ ہے کیا جواب دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں چچا، جب میں جھولے میں ہوتا تھا تو چاند میرا دل بہلایا کرتا تھا، چاند میرے سے کھیلا کرتا تھا، میری انگلیوں کے ساتھ چاند ادھر ادھر ہوتا تھا اور میں اس چاند کے اللہ کے عرش کے آگے سجدہ کرنے کی چرچرانے کی آواز بھی اپنے جھولے میں سنتا تھا۔ جس نبی کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ وہ جھولے کے اندر اللہ کے عرش کے آگے چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو سن لیں، تم نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ تو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے گکھڑ منڈی سے یار، ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے میں سنے، ان کی اعلیٰ سماعت میں لاکھوں سلام۔ جب جھولے میں سماعت کا یہ عالم ہے کہ چاند کے سجدے کی آواز سن رہے ہیں، تو امتی جب گکھڑ منڈی سے پکارے گا تو مدینہ اتنا دور نہیں ہے۔ اپنے عقیدے بھی درست ہونے چاہیے، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کہ یہ سراپا نور اور وہ تھا کھلونا نور کا۔ کاف گھیسو آ دہن یا ابرو آ کے عین ساتھ، کاف ہا یا عین ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو بڑھتا ہے طیبہ
میں نور کا. یہ ساری باتیں آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے جو قصیدہ نور لکھا ہے، کیونکہ میرے آقا نور والے ہیں. یہ خوشیاں انہی کے لیے. ہی از اے ریزن آف آل دی کریشن. وہ جانے کائنات ہیں، وہ روح کائنات ہیں، وہ وجہ کائنات ہے، وہ اصل کائنات ہیں، کہ یہ تمام چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہیں. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ہم ان آقا کی بات کر رہے ہیں کہ جن کا ہاتھ اٹھتا تھا تو چاند ٹکڑے ہوتا تھا، اور جب یہ برکتوں والا ہاتھ کسی بکری پہ پڑ جائے، بکری بانجھ ہوتی تھی. دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں 7 بکریاں تھیں، لیکن وہ بانجھ تھی اور وہ دودھ نہیں دیتی تھی. اور کیا کہتے ہیں، ہمارے گھر میں 7 بکریوں کے باوجود دودھ پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن نور والے آقا، برکتوں والے آقا جب میرے گھر میں تشریف تو چاند کے ٹکڑے ہوتے تھے. وہ ہاتھ، وہ مبارک انگلیاں جن سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے، جن کے اشاروں سے کنکریاں کلمہ پڑتی تھی، جب انہوں نے میری بکریوں پہ رکھا، وہ جو بکریاں اتنا دودھ نہیں دیتی تھی کہ ہمارے گھر کو کفایت کر جائے، انہوں نے اتنا دودھ دینا شروع کیا کہ ایک دن کا دودھ 40 دن تک کفایت کر جاتا تھا. ہم پڑوسیوں کو بھی بانٹتے تھے، دودھ ختم نہیں ہوتا تھا. اور کمال کی بات یہ ہوئی کہ اللہ نے نور والے آقا کے صدقے میں اتنی برکت دی ہے کہ وہ 7 بکریاں 700 بکریاں ہو گئی تھیں. لوگ آ کر بستی والے کہنے لگے، اس وقت کوئی لائٹوں کا دور نہیں تھا، کہ اے حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی. آج کل تو ویسی الیکٹرک بڑھ گئی ہے، رات کو امیر آدمی بھی گھر کی لائٹیں بجھا کر سوتا ہے، بند کر کے سوتا ہے کہ یار بل بہت آئے گا. تو اس زمانے میں لائٹیں نہیں ہوتی تھی، دیا جلتا تھا، لوگ دیا جلاتے تھے اور رات کو بند کر دیتے تھے. تو بستی والے کہنے لگے، حلیمہ کیا بات ہو گئی ہے، تو بڑی امیر ہو گئی ہے، رات بھی تیرے گھر میں دیا جلتا رہتا ہے. تو دائی حلیمہ نے کیا بڑی کمال کی بات کی. دائی حلیمہ کہتی ہے، جب سے یہ نور والے آقا میرے گھر میں آئے ہیں، میرے گھر میں کوئی دیا نہیں جلتا. یہ جو تم روشنی دیکھ رہے ہو، یہ اس نور والے آقا کی برکت ہے. کیونکہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. شمع دن مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. کاف ہے سہا دہن یا ابرو آ کے عین ساتھ، کاف آیا عین ساتھ، ان کا ہے چہرہ نور کا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں تلوار ٹوٹ گئی. وہ آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لکڑی دیتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ تلوار لوہے کی ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی؟ لکڑی تو ویسے ہی ٹوٹ جاتی ہے. لیکن یہ صحابی کا عقیدہ تھا. وہ لکڑی جب دی، وہ لکڑی تلوار بن گئی. لوگ بھالے نیزے لے کر آتے تھے، اور حضرت عکاشہ وہ لکڑی جو میرے آقا نے دی تھی وہ لے کر جاتے تھے اور لوگوں کے سر اڑا دیا کرتے تھے. کھارے کنویں کے اندر میرے آقا اپنا مبارک لعاب دہن ڈالتے تھے، وہ کنویں میٹھے ہو جایا کرتے تھے. 1400-1500 کے قریب صحابہ کرام تھے. حدیبیہ کا مقام تھا، اور کیا کہتے ہیں، لوگوں نے پتھروں سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے آسمان سے پانی برستا ہوا دیکھا، آپ نے زمین سے پانی نکلتا ہوا دیکھا، لیکن دنیا میں یہ نظارہ کسی نے نہیں دیکھا. اور وہ صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس ہے، کیونکہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، کہ اس وقت پانی ختم ہو گیا حدیبیہ کے مقام پر، اور صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور بھی پیاسے ہیں، وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے، ہم بھی پیاسے ہیں، کیا کریں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا پانی جو پورے قبیلے بچا ہوا تھا لشکر کا، 1500 کے قریب کم و بیش صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، اتنا سا پانی تھا. تاریخ نے دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، اور نہ اس کے بعد ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ اتنے سے پیالے کے اندر میرے آقا نے اپنے مبارک ہاتھ برکتوں والے ہاتھ ڈالے، ان سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگ گئے. اور وہ پانی اتنا بہا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کتنے تھے؟ کہنے لگے ہم تھے تو 1500، لیکن پانی کا جوش اتنا تھا کہ اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو یہ سب کو کفایت کر جاتا. یہ میرے آقا کی برکت ہے. ایک صحابی رسول رات کو آتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی رسول ہوتے ہیں, اور رات باتیں کرتے کرتے اندھیرا ہو جاتا ہے. اب ان کو اپنے گھر دور جانا تھا. وہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے, لائٹوں کا سیزن تو ہوتا نہیں تھا, نہ وہاں پہ کوئی لائٹ ہوتی تھی, نہ کوئی روشنی کا انتظام تھا. وہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک لکڑی لا کر ان کو دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت لائٹ چاہیے. آج دنیا میں ہوتے کہتے ہیں حضور
یہ کیا؟ لیکن وہ صحابی تھے، ان کا عقیدہ دیکھیں. وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی مبارک جب ان کو تھمائی تو وہ لکڑی ایک لائٹین لوپ بن گئی، ٹیوب لائٹ جس کو آپ کہتے ہیں. اب وہ بالکل جلنے لگی. اب وہ دونوں صحابی رسول اپنے گھر کی طرف چلنے لگے. اب سامنے گئے تو ٹی جنکشن آ گیا. ایک کو سیدھے ہاتھ پہ جانا تھا، ایک کو الٹے ہاتھ پہ جانا تھا. لیکن صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں، انہوں نے وہاں سے ایک اور لکڑی اٹھائی، اس لکڑی کو اس لکڑی کے ساتھ ٹچ کیا، وہ لکڑی بھی نور والے آقا کی برکت سے روشن ہو گئی. ایک صحابی رسول اس طرف لائٹ پکڑ کر جا رہے ہیں، ایک صحابی رسول اس طرف لائٹ پکڑ کر جا رہے ہیں. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ ساری برکتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے. لیکن جو اصل مقصد جو ہم سیکھنے کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑی معمولی تھیں. چاند کے ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹانا، مردے کو، یہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے آقا کے لیے بڑی معمولی چیز تھی. علماء کہتے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے، ان کی شان کے مطابق 2 معجزات ہیں. یہ ساری چیزیں معمولی تھیں. پانی کے چشمے بہا دینا، وہ 2 چیزیں کیا تھیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق ان کے 2 معجزات. ایک معراج کی سیر کا، جو لا مکان تک گئے اور پھر واپس آتے ہیں تو کنڈی ہل رہی ہوتی ہے اور بستر گرم ہوتا ہے. ملاحظہ کر کے آتے ہیں، رب عز و جل کا دیدار کرتے ہیں، جنت کو ملاحظہ کرتے ہیں. یہ آقا کی شان کے مطابق یہ معجزہ. اور دوسرا معجزہ جس کو اعظم المعجزات کہا جاتا ہے، سب سے بڑا معجزہ. اچھا یہ سارے واقعات میں نے آپ کو بتائے، آپ نے سنے، میں نے پڑھے، آپ نے پڑھے، ہم نے دیکھے نہیں. لیکن جو سب سے بڑا معجزہ ہے، ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم اس کو چھو بھی سکتے ہیں، ہم اس سے برکتیں بھی لے سکتے ہیں. اعظم المعجزات جس کو کہا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے. وہ ہمارے گھر میں اب بھی ہے. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ آج ہمارے گھر میں قرآن پاک تو ہے لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اتنا اوپر رکھا ہوا ہے کہ ہاتھ بھی نہ پہنچے. تو قرآن پاک کے نزول کا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ اس کو اٹھا کر اوپر رکھ دیا جائے. اس سے تو برکت لینی تھی، اس سے تو زندگی لینی تھی. یہ تو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے، ان کو زندگی دینے کے لیے آیا تھا. ہم کیا کرتے، اسپتال میں کوئی مر نہیں رہا تھا اس کے پاس جا کے پڑھتے. اس کے نزول کا مقصد یہ تو نہیں تھا. قرآن پڑھنا چاہیے، یاسین شریف پڑھنے کی برکتیں ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ کوئی کسی کا انتقال نہیں ہو رہا تو یہ پڑھو تو وہ دنیا سے چلا جائے گا. یہ تو رانگ کانسیپٹ ہو گیا. قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا آپ اس سے برکت لیں، زندگی کی گائیڈ لائن لیں، روشنی لیں، زندگی گزارنا کیسے ہے. لیکن ہماری اس اندر جو ہے وہ قرآن پاک کی جو برکت ہے وہ لینے والا معاملہ ہی نہیں ہے. گھر میں قرآن، وہ دل ویران ہے حدیث پاک میں جسے کچھ قرآن نہیں. جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا شیاطین اس گھر پہ قبضہ جما لیتے ہیں. آج جبھی تو پریشان ہیں آپ، بیوی کی نہیں بن رہی، بچے کی نہیں بن رہی، جادو ہو گیا، یہ ہو گیا. ارے کچھ بھی نہیں ہوا، تم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، شیاطین نے تمہارے گھر میں قبضہ کر لیا. تم گھر میں قرآن پڑھنا شروع کرو، رب کریم اس قرآن کی برکت سے تمہاری پریشانیاں دور کر دے. تمہارے گھر میں برکت آئے گی. وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ ہر خشک و تر کا علم قرآن پاک میں ہے. بیماری کا علاج قرآن پاک کی صورتوں سے. رشتہ نہیں آ رہا اس کا علاج، کاروبار نہیں ہے اس کا علاج قرآن پاک کی صورتوں. سور پڑھے تو صحیح، کس صورت کے پڑھنے سے کیا برکت ملتی ہے. لیکن ہم نے قرآن پاک کا وہ لیا ہی نہیں ہے. میلاد برسوں سے منا رہے ہیں لیکن میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ نظر نہیں آتی ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میلاد والے آقا نے فرمایا. میلاد منایا، نماز نہیں پڑھی. نماز فرض وہ چھوٹ گئی، نہ عشاء آ کر پڑھی نہ فجر جا کر پڑھی. میلاد منایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا دنیا میں، اور ہم سینے سے چپٹائے ہوئے ہمارے موبائل میں، ہمارے گھروں میں، ہماری میوزیکل ٹیون میں میلاد منا رہے ہیں. یہاں لگائیں گے سرکار کے نام پہ جان قربان، غلامی رسول میں موت بھی قبول. ارے جس کو موت قبول ہے اس کو امامہ قبول نہیں ہے، جس کو موت قبول ہے اس کو نمازیں قبول نہیں ہے، جس کو موت قبول ہے اس کو داڑھی قبول نہیں ہے، جس کو موت قبول ہے اس کو گانے بازے چھوڑنا قبول نہیں ہے.
جس کو یہ موت قبول ہے اس کو سچ بولنا قبول نہیں ہو سکتا، جس کو موت قبول ہے اس کو گالیاں چھوڑنا قبول نہیں ہو سکتا۔ یہاں میلاد مناتے وہاں جھوٹ بولتے ہیں، یہاں میلاد مناتے باہر فراڈ کرتے ہیں، یہاں میلاد مناتے گھر پہ جا کے فلم دیکھتے ہیں، یہاں میلاد مناتے گھر پہ جا کے گانے سنتے ہیں، یہاں میلاد مناتے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، یہاں میلاد مناتے باہر جا کر غیبت کرتے ہیں، یہاں میلاد مناتے باہر جا کر حسد کرتے ہیں، یہاں میلاد مناتے بیوی بچوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ میلاد والے کی برکت کیسے ملے گی؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ بچپن سے میلاد، ہمارا بھی یہی رواج ہے، اچھی نہ یہ پیسہ پھینکا بس بیڑا پار ہے۔ ارے کہاں سے بیڑا پار ہے یار؟ ہم سے عمل مانگے گئے ہیں۔ تپتی ہوئی ریت پر کربلا والوں نے آخری دن بھی کوئی نماز قضا نہیں کی تھی، تیروں کی بوچھار میں بھی نماز ادا کی، تپتے ہوئے صحرا میں بھی نماز ادا کی، اور ہمارے تو پنکھا اور اے سی چل رہا ہوتا پھر بھی نماز نہیں ہو رہی۔ میلاد منا رہے ہیں تو بالکل میلاد منانی ہے، کس نے منع کیا میلاد نہیں منانی ہے؟ لیکن میلاد ایسے منائے نا کہ میلاد والے آقا بھی خوش ہو جائیں ہم سے۔ اور وہ کیسے خوش ہوں گے؟ وہ نماز پڑھنے سے خوش ہوں گے، وہ جھوٹ چھوڑنے سے خوش ہوں گے، وہ ماں باپ کی عزت کرنے سے خوش ہوتے ہیں، وہ سچ بولنے سے خوش ہوتے ہیں، وہ بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ بھی پرابلم ہے، حسن اخلاق نہیں ہے۔ میں آگے پوچھا کیا بولا یار حسن اخلاق پہ بات کرتے ہیں، اس پہ تو جتنی بات کرے اتنا کم ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین ماڈل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ لیکن میں نے اور آپ نے اپلائی کیا، کوئی فلم ایکٹر بال کاٹتا ہے ہم بھی بال کاٹ لیتے ہیں، کوئی پونی ٹیل باندھتا ہم نے پتہ کیا ہے، پھر انہوں نے تو جنت دینی ہے، انہی کے صدقے میں تو جنت میں جانا ہے۔ وہ جو راتوں کو دعائیں کرتے رہے کس کے لیے کرتے رہے؟ پاؤں سوج جاتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، 3 دن تک سجدوں میں پڑے رہتے تھے، روتے تھے، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے روتے تھے، اس امت کے لیے روتے تھے۔ جو پوری رات کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے تھے کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے کرتے تھے، اس امت کے لیے کرتے تھے۔ جو 50 نمازیں 5 نمازیں ہو گئیں اور آپ 5 پڑھو گے اللہ 50 کا ثواب عطا کرے گا، یہ کس کے لیے کی گئی ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے کروائی گئی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے موقع پہ اپنی قربانی کے ساتھ ایک قربانی اس امت کے لیے کرتے تھے، میرے اور آپ کے لیے کیا کرتے تھے۔ مرگت میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں، یہ کس کے لیے لکھا حضرت ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے۔ اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے ہیں، یہ کس کے لیے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے ہیں، یہ کس کے لیے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے۔ جو قرآن پاک میں جب تم ظلم کر بیٹھو اپنی جانوں پہ تو ان کی بارگاہ میں آ جاؤ اور معافی طلب کرو، اور یہ کر لیں گے تو ہم قبول کر لیں گے، تمہیں معافی دے دیں گے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے۔ کوثر کے جام بھر بھر کے کس کو پلائے جائیں گے؟ کہ وہ کوثر کا پانی جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، جو ایک دفعہ پی لے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے ہیں، یہ کس کو لگائیں گے پار؟ کہ میرے اور آپ کے لیے۔ جب تمام انبیاء قیامت کے دن اپنے سونے کے ممبر پہ تشریف فرما ہوں گے اور امام الانبیاء اس وقت بھی ان کا ممبر خالی ہوگا، تمام انبیاء کرام تشریف فرما ہوں گے، امتیں ادھر ہوں گی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر خالی ہوگا اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، امتی امتی کی صدائیں لگا رہے ہوں گے کہ کہیں میں جنت میں چلا گیا تو میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ یہ کس کے لیے ہوگا یار؟ یہ میرے اور آپ کے لیے۔ اور میرا اور آپ کا کردار یہ ہے کہ ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، میرا اور آپ کا کردار یہ ہے کہ مجھے وضو کے فرض نہیں آتے، میرا اور آپ کا کردار یہ ہے کہ مجھے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، اور میرا اور آپ کا کردار یہ ہے کہ جب تک میں کوئی فلم نہ دیکھ لوں، گانا نہ سن لوں، مجھے مزہ نہیں آتا۔ کیا اس سے میلاد والے آقا خوش ہو رہے ہوں گے؟ بچپن سے میلاد منا رہے ہیں یار، سینکڑوں محفلیں ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہر محفل سے ایک بھی نماز پڑھنے کی نیت کرتا، آپ کا آدھے سے زیادہ گکھڑ نمازی ہوتا۔ اگر ایک بھی اٹھتا ان محفلوں کا مقصد سمجھتا تو آدھے سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ہوتے، آدھے سے زیادہ فجر میں آنے والے ہوتے، لیکن نہیں ہوا۔ اس کا مقصد کہیں تو رانگ نمبر لگ رہا ہے، ہم اس بات میں پہنچ ہی نہیں رہے۔
ہم تو پیسے پھینکنے کو تیار اور نعرہ لگانے کو تیار، عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ ہم سے عمل مانگے گئے۔ کیا آپ نے نہیں سنا حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ تم میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے، میں دوسروں کے لیے بہتر نہیں ہوں، میں تو دوسروں کے لیے بدماش ہوں۔ میرے سے بڑا تو کوئی بدماش ہی نہیں ہے، کیونکہ میں چودھری صاحب ہوں، تو میں ملک صاحب ہوں، تو میں راجپوت صاحب ہوں، میں کیوں سلام کروں؟ جانتے نہیں، میرے اتنے دوست ہیں، میرا یہ گروپ بنا ہوا ہے، جب ملک الموت علیہ السلام آئیں گے نا، آپ کچھ بھی نہیں ہو، ایسے جائیں گے ایسے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کے خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بیجا اسے کیڑوں نے کھانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بائی نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے، کہاں ہے زور نمرودی کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑ فانی اگر نادان دانا ہے، عزیزہ یاد کر جس دن اسرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، خدا کی قسم یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ ایسے جائیں گے ایسے، کوئی چودراہٹ کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اب بہت بڑے بدماش ہوں گے، لیکن جب قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس بدماشی کا نتیجہ کیا نکلا۔ مسلمان تو نرم ہوتا ہے، مسلمان تو محبت کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان تو پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے کیا آج تک؟ اتنے عرصے سے میلاد منا رہے ہیں، کوئی شخصیت بن گیا، کوئی کونسلر بن گیا، کوئی کسی مرتبے پہ پہنچ، کوئی نہیں بھی پہنچا، لیکن میرا کردار کیا ہے؟ کیا میں محبت کرتا ہوں میرے گھر والوں کے ساتھ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں گھر پہ آتے تھے تو اپنی ازواج کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور میں گھر پہ آتا ہوں تو میں شیر ببر بنتا ہوں، کھانا لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ، اس کو جھاڑ دیں اس کو جھاڑ دیں۔ بی بی عائشہ پانی پی رہی ہوتی، میرے آقا فرماتے عائشہ تھوڑا پانی بچا کے مجھے بھی دے دو، یہ بھی کہتے کہ کہاں پہ تم نے ہوٹ لگائے، پھر وہاں سے پانی پیتے تھے، اور میں اور آپ گھر میں جاتے تو گلاس دھو کر لے کر آؤ، کیا شان ہے آپ کی، آپ پاک صاف آدمی ہیں اور باقی سارے ناپاک ہیں، دوسرا پانی لے کر آؤ۔ منقول ہے مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، ہم تو کہتے پانی پھینک کر دوسرا لے کر آؤ۔ جن کا میلاد مناتے ان کی سیرت نہیں پڑھی، وہ کہتے ہیں عائشہ پانی بچا کر مجھے دے دو۔ اگر گھر میں یہ سیرت کے پہلو آ جائے گھر میں سکون نہیں آئے گا، میں گھر میں پانی دے دوں گا، نہیں میری ناک کٹ جائے گی۔ کس کی ناک کٹی ہوئی دیکھی ہے آپ نے؟ کسی کی کٹی ہوئی دیکھی ہے تو مجھے بھی دکھا دو یار، کہاں ناک کٹی ہے؟ سلامت ہے سب کی ناکیں، لیکن جو اپنی بیوی کو پانی کا پیالہ بھی دے گا اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، نہیں سنا آپ نے؟ اور جو ظلم کرے گا اس کا انجام بڑا برا ہے، چاہے وہ بیوی ہو یا بچے ہوں۔ ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے آپ بڑے اچھے ہوں، لیکن بیوی بچوں کے لیے باپ رے باپ ایک ظالم آدمی بن جاتا ہے۔ کس نے بولا اجازت دی؟ انسان، آپ نے کوئی جنات سے تھوڑی شادی کی ہے، انسان سے ہی کی ہے۔ پیار محبت نرمی دین اسی سے پھیلا ہے۔ UK کے اندر دعوت اسلامی کا جو کام ہے وہ کیا؟ بدماشی کرنے سے، غصہ کرنے سے، سوشل میڈیا کی جنگ کرنے سے۔ UK کے اندر ٹاپ پریزن ہے، آپ کے پاکستان میں بھی ہوتی ہے، ایسی جیلیں ہوتی ہیں جن میں 10 سے 20 سال کے مجرموں کو رکھا جاتا ہے، ان کو ایک کیٹیگری کی پریزن کہا جاتا ہے۔ UK کے اندر 6% مسلمان ہیں، یہاں پہ 97% مسلمان ہیں، یہاں پہ ہر طرف مسلمان، دعوت اسلامی کا کام اپریشیٹ، بولتے ماشاء اللہ سبحان اللہ، اچھی بات ہے، دنیا بھر میں ہو رہا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ غیر مسلم بھی تعریف کریں، کمال یہ ہے کہ دوسرے بولیں گے یار واقعی یہ لوگ ہیں۔ اس ملک کے اندر جس میں 6% مسلمانوں کی آبادی ہے، ان کی جو ٹاپ پریزن ہے، جو جیل ہیں، ان میں صرف ایک ہی اسلامک آرگنائزیشن کو جا کر نیکی کی دعوت اور اسلام کی دعوت دینے کی اجازت ہے، اور وہ میری اور آپ کی دعوت اسلامی ہے۔ ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ غیر مسلموں کے ملک ہیں، یہاں پہ لوگ پیسہ کمانا جاتے ہیں، وہاں پہ جو آفیسر ہیں جیل کے وہ ہمیں بلا کے کہتے ہیں آپ نے ان قیدیوں کے ساتھ کیا ہے؟ یہ تو ہمیں لڑتے تھے، مارتے تھے یا گالیاں دیتے تھے، آپ جب سے آنا شروع ہوئے یہ ہم سے معافیا مانگتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے ایک ہی بات کی کہ ہم تو ان کو وہ بتاتے ہیں جو میلاد والے آقا نے فرمایا ہے کہ تم دنیا میں لوگوں کو معاف کرو، قیامت میں اللہ تمہیں معاف کرے گا۔
تم دنیا میں لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی. لیکن میں تو زمین پہ قبضہ کرتا ہوں، میں تو ایک ایک انچ پہ قبضہ کرتا ہوں. نہ میں بھائی کا حق دیتا ہوں، نہ میں اپنی بہن کا حق دیتا ہوں. باپ مر جاتا ہے، اپنی بہن کا حق دبا لیتے ہیں. وہ بیچاری بولتی ہے تو کہتے ہیں تو لالچی ہو گئی. وہ لالچی نہیں ہو گئی ہے، تم لالچی ہو گئے. اپنی بہن کا حق دبایا ہوا ہے. وہ تم سے تمہارا حق نہیں مانگ رہی، جو اسلام نے شریعت نے حق دیا ہے وہ اس کو دینا چاہیے باپ کے مرنے کے بعد. لیکن قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیا ہوا. عذاب سہنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے. جو کرنا ہے توبہ کرنا ہے، ابھی کرنا ہے. ان UK کے اندر دعوت اسلامی کو اگر اجازت ہے نا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ حسن اخلاق کی وجہ سے. امریکہ کے اندر دعوت اسلامی کے 16 سینٹر ہیں. کینیڈا کے اندر دنیا کا سیکنڈ بگیسٹ کنٹری ہے، دعوت اسلامی کے 15 سینٹر ہیں. UK کے اندر دعوت اسلامی کے 80 مرکز ہیں. 70 کے قریب مدرسۃ المدینہ ہیں. 19 کے قریب جامعۃ المدینہ ہے. گریس میں آپ جائیں 17، اسپین میں آپ جائیں 15، اٹلی میں آپ جائیں جو ہے وہ 14 دعوت اسلامی کے مرکز موجود ہیں. ہالینڈ میں آپ کیا کہتے ہیں، جرمنی کے اندر 3 ہیں، ڈینمارک، سویڈن، ناروے، آسٹریا. اسی طرح آپ لے لیجئے اپنا اللہ بھلا کرے بیلجیم کے اندر، فرانس کے اندر دعوت اسلامی کے مرکز موجود. کیونکہ میں ان سب ملکوں میں گیا ہوں. میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں، دنیا میں سورج کہاں پہ نکلتا ہے سب سے پہلے؟ دنیا میں سورج آپ کو پتہ ہے دن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فجی. وہ دنیا کا آخری کونا، اتنا سا آئی لینڈ ہے. اس فجی جہاں دنیا سورج کا آغاز ہوتا ہے دن کا، اللہ کی رحمت سے آپ کی دعوت اسلامی وہاں بھی موجود ہے، اور وہاں بھی میلاد کی محفلیں کرتی ہے، وہاں بھی جلوس میلاد نکالتی ہے. اس کے بعد سورج جو نکلتا ہے وہ دنیا کا دوسرا ملک آسٹریلیا ہے. آپ کی دعوت اسلامی وہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی محفلیں میلاد کرتی ہے. اس کے بعد سورج نکلتا ہے نیوزی لینڈ میں، آپ کی دعوت اسلامی وہاں بھی موجود ہے. پھر وہاں سے چلتے ہیں انڈونیشیا، ملیشیا، جاپان، ہانگ کانگ، یہ ملک ہیں. پھر آپ کے یہ باقی یہ ایشین کنٹریز آتی ہیں. پھر آپ کے افریقہ آتا ہے، یہ ساؤتھ افریقہ، موزمبیق. پھر آپ ویسٹ افریقہ لے لیجئے، اس میں گھانا، نائجیریا، مالی، گنی، گیمبیا، سیرا لیون، سینیگال. اس کے بعد آپ جو کیا کہتے ہیں ایسٹ افریقہ کی طرف چلے جائیں، اس میں ایتھوپیا آتا ہے، اس میں ملاوی آتا ہے، اس میں کینیا آتا ہے، اس میں تنزانیہ آتا ہے، اس میں زنزیبار آتا ہے. اس کے بعد آپ فلائی کر کے جائیں تو برازیل آئے گا. برازیل کے بعد جو ہے وہ ویسٹ انڈیز، کیریبین، اس میں ٹرینیڈاڈ ہے، اس میں کیا کہتے ہیں گنی ہے، اور بہت ساری کنٹریز ہیں. ان کے بعد فلائی کریں تو پھر امریکہ اور کینیڈا آتا ہے. دنیا کے اس کونے سے سورج شروع ہوتا ہے، اس کونے پہ ڈوبتا ہے جب دوبارہ شروع ہوتا ہے. لیکن دعوت اسلامی کا سورج ڈوبتا نہیں ہے، کیونکہ ان سارے ملکوں میں دعوت اسلامی موجود ہے، اور ان سارے ملکوں میں جشن ولادت مناتی ہے، اور ان سارے ملکوں میں آقا کی جو ہے وہ آمد پہ جلوس میلاد بھی نکالتی ہے. لیکن ان افریقہ کے جنگلوں میں اسلام کیسے پہنچا؟ میں افریقہ کے جنگل میں گیا تو وہاں پر ملاوی کے اندر ہم نے کھانا بانٹا، ہم نے کھجور بانٹی نا. انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ کھجوریں دیکھی تھی. اتنی غربت ہے، وہ سمجھے یہ کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے. اتنی غربت ہے. اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، شکر ادا کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے. ان ملکوں کی حالت دیکھیں آپ کہ کیا ہے. ان افریقہ کے جنگلوں میں جہاں نہ نیٹ ہے نہ کوئی میڈیا، وہاں دعوت اسلامی کیسے پہنچی ہے؟ یہ میرا آخری میسیج ہے. یہ مدنی قافلوں کی صورت میں پہنچی ہے، یہ گھر میں باتیں کرنے سے نہیں پہنچی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، جو افریقہ کے جنگلوں میں، جو تپتے ہوئے صحرا میں پہنچا ہے، یہ مدنی قافلوں کی صورت میں پہنچا ہے. یہ صرف سوشل میڈیا میں باتیں کرنے سے نہیں پہنچا. آپ کے اسی گکھڑ کے، آپ کے گجراوالا کے، آپ کے گجرات کے عاشقان رسول مجھے افریقہ میں ملے ہیں، مجھے جو ہے یورپ میں ملے ہیں. دعوت اسلامی کے ادھر سے جامعۃ المدینہ سے پڑھے، دین کا کام کرتے تھے. آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کے اسی پنجاب کے اسلامی بھائی مجھے ملتے ہیں جو دعوت اسلامی کا کام کرتے کرتے ان افریقہ کے جنگلوں کے اندر جہاں پر الیکٹریسٹی بھی نہیں ہے وہاں پر بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں. میں نہیں کر سکتا، میں بھی کر سکتا ہوں. میں پچھلے منڈے کو یہ جو فلڈ آیا آپ کا سندھ میں یہاں پر دعوت دینے کے لیے گیا، راشن بانٹنے کے لیے. دعوت اسلامی کا انٹروڈکشن تو ہمارے مدنی منع نے بہترین انداز میں دیا، لیکن سیکھنے میں نے کیا سیکھا ہے؟ میں صرف بیٹھا ہوں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میرا کوئی کردار نہیں ہے. آئے نا، آگے بڑھے نا. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تھوڑے باہر سے تو نکلے ہیں، نکلے تو آپ کو پتہ چلے گا. اس جہاں پہ دعوت اسلامی والے کھانا دے رہے تھے، ہم نے ان کو مردوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے. یقین کریں خدا کی قسم ان کو یہ نہیں پتہ تھا یہ کون سا مہینہ ہے.
یہ 1 ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں. 45 اور 50 ڈگری میں وہاں پر تھا. پھر ہم نے ان کو بتایا یہ میلاد والے آقا کا مہینہ ہے, اس میں ان کی ولادت ہوئی تھی. ہم تھر کے ریگستان میں گئے مدنی قافلہ لے کے 2-3 سال پہلے. وہاں پہ بھی کھانا بانٹا, ہینڈ پمپ, واٹر پروجیکٹس لگائے. تو وہاں پر انتقال ہوا, ان کو کپڑے میں لپیٹا اور ڈال دیا. وہ مسلمان تھے لیکن دین پہنچا ہی نہیں ہے, کوئی گیا ہی نہیں ہے. ہم تو سب سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں, مولانا صاحب کریں گے. کون سے مولانا صاحب بھائی؟ مولانا کوئی جوپیٹر سے تھوڑی آتا ہے, میرے خاندان میں سے, میرے گھر سے ہی نکلتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بولا ہے کہ میں ایک بزنس پرسن ہوں, پہلے بھی بزنس کرتا تھا, اب بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے, نہ آپ کو کرے نہ مجھے کرے. ویسے بھی اسلام میں تو بھیک مانگنے کو پسند نہیں کیا گیا ہے, تو ساری کام کرتے, کوئی ایسا تو نہیں ہے. لیکن ساتھ میں دین کے بارے میں کیا کر رہا ہوں. اس تھر کے ریگستان, پھر ہم نے ان کو بتایا, پھر وہاں پر ان کو غسل میت کا کورس کرایا گیا. یہ آپ کے اس ملک کی بات کر رہا ہوں, افریقہ کے جنگلوں میں تو اور حالات خراب ہیں. اور آپ بولو کہ میں نے کچھ بھی نہیں کرنا, یہ ہمارے عمیر بھائی کریں تو یہ ہمارے قاری رحمت صاحب کرے, تو ایسے تو کام نہیں ہوگا یار. تو کریں گے انشاءاللہ, ساتھ دیں گے. میلاد کا موقع ہے, کوئی اچھی نیتیں کریں گے انشاءاللہ. ہمارے گکھڑ منڈی میں بھی بہت کام ہو رہا ہے, لوگ باتیں کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے. میں نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ دعوت اسلامی کا سورج ڈوبتا نہیں ہے, تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ دعوت اسلامی کا کام کتنا بڑا ہے. UK کے اندر پولیس ڈپارٹمنٹ, میئر, لارڈ میئر, منسٹر, ان سب نے دعوت اسلامی کو اپریشیشن لیٹر دیے ہیں جو دعوت اسلامی وہاں پہ کام کر رہی ہے. افریقہ کے جنگلوں کے اندر, جیلوں کے اندر, ہاسپٹلس کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, آپ کی گکھڑ منڈی کے اندر بھی ماشاءاللہ. مجھے نہیں پتا پریزنٹیشن چلے گی نہیں چلے گی, لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ آپ کے 8-9 کے قریب مدرسے بھی ہیں, ایک بڑا فیضان مدینہ بھی بن رہا ہے. سب نے مسجدیں بنا دی ہیں اللہ کا گھر بنانے کی. اللہ کرے کہ میرا کوئی جذبہ ہو, میں اٹھوں. اللہ نے بہت دیا ہے, اور جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں اس کو محل عطا فرماتا ہے. جنت کا محل یار, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی زبان نے چکھا, وہ مزے ہوں گے. تو ہمارے یہاں پہ جو پروجیکٹ چل رہے ہیں, گکھڑ منڈی میں بھی بہت کام ہو رہا ہے اللہ کی رحمت. اب وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو برائی دیکھنے کی عادت ہے اس کو برائی دکھتی ہے, جس کو برائی دیکھنی ہوتی ہے نا وہ گلاب کے پھول میں سے بھی برائی نکالتا ہے, اور جس کو اچھائی دیکھنے کی عادت ہوتی ہے وہ کانٹوں میں سے بھی اچھائی نکال لیتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خبیث گمان خبیث دل سے ہوتا ہے. ہمیں اچھائی نہیں دکھتی ہے, فلاں خراب ہے, فلاں خراب ہے. یار یہ نہیں دیکھ رہے وہ آقا کا امتی ہے, کلمہ پڑھتا ہے, برائی کرتے ہیں, اتنی برائی, اتنی غیبت, اتنی تہمتیں, یہ مناسب نہیں ہے. تو اس میلاد کے موقع پہ ایک کچھ نیتیں کریں انشاءاللہ کہ اب نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ, نماز سارے پڑھیں گے, کمال ہو جائے اور سارے نماز. کوئی میلاد ایسا بھی ہوتے ہو نا کہ گھر جائیں اور ماں باپ سے ناراض, ماں باپ سے معافی مانگ لیں کہ ابھی مجھے معاف کر دے, ابو مجھے معاف کر دے. آج جا کے کریے گا, ہاتھ پاؤں چومے, ماں باپ کے محبت کی نگاہ سے دیکھیں, اللہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا. روز حج کا ثواب گھر میں موجود ہے. ماں باپ بولیں گے بیٹا کیا ہو گیا, بیوی کی وجہ سے تو نے ہمیں چھوڑ دیا تھا, یا بیوی کے ساتھ بھی جا کر تھوڑا سوری ووری کر لیجیے گا, ماں باپ کی وجہ سے بیوی پر ظلم کر دیا ہو. ظلم ہے, انجام اچھا نہیں ہے. ماں باپ بولیں گے کیا ہو گیا بیٹا, تو کہنا وہ میلاد منانے گیا تھا, اور میلاد والے آقا کی بات ایک دعوت اسلامی کے مبلغ نے کی تھی کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے, باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے, ہما جنتوں کا و نارو, یہی تمہاری جنت ہے, یہی تمہاری دوزخ ہے, تو آپ مجھے معاف کر دیں. ماں باپ کہیں گے بیٹا بہت اچھی بات ہے, ہم نے تو تجھے پہلے ہی معاف کیا, تو ہمارا اچھا بیٹا ہے, لیکن تو بڑی اچھی جگہ گیا تھا, ہمیں بھی لے کے جائے گا. صبح مسجد میں چلے جائیں, نماز امام صاحب بھی پہلے تو گر جائیں گے, ہمیں دیکھ کے بندہ فجر میں کہاں سے آ گیا, یہ تو رمضان کے علاوہ دکھتا ہی نہیں تھا. امام صاحب کہ بیٹا خیریت ہے, آج کیسے آپ آ گئے بھول کے. کہنا امام صاحب وہ رات کو میلاد منایا تھا, اور میلاد والے آقا کی بات سنی تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, بس میلاد آیا میں نمازی بن گیا. آپ دعا کریں کہ میں روز فجر میں نماز پڑھنے آؤں. کبھی ایسا میلاد بھی منا لو یار. صبح کاروبار میں جاؤ, اپنے غلام کو جو خادم ہے اس کو پہلے سلام کر لو, بولے گا سر خیریت, آپ تو بڑا سمجھتے تھے. تو کہنا کہ میلاد والے آقا کی بات سن کر آیا تھا کہ وہ سلام میں پہل کرتے تھے, اور جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. میرے آقا بچوں کو بھی سلام میں پہل کرتے تھے, انشاءاللہ آج سے میں سلام میں پہل کروں گا. وہ خادم بھی بولے گا حضور مجھے بھی لے کے جایا کرے ایسی جگہ پہ. جا کر سچ بولنا شروع کر دے, لوگ بولیں گے حضرت کیا ہو گیا, خیریت, آپ بڑا جھوٹ بولتے تھے, سمجھاتے تھے, اب کیا ہو گیا. تو بولنا رات کو دعوت اسلامی کا
میلاد کی محفل میں مبلغ نے سمجھایا تھا کہ امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو بس میں میلاد آیا میں سچ بولنے والا بن گیا، مطلب یہ میلاد میرے اندر تبدیلی کا سبب بنے انشاءاللہ۔ کریں گے سارے انشاءاللہ، ہمارے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں، نماز پڑھیں، ماں باپ سے معافی مانگیں، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے ہو جائیں، بچوں کے ساتھ اچھے ہو جائیں، یہی میلاد ہے۔ صرف نعرے لگا لینا، باتیں کر لینا، اس کے آگے کچھ نہیں کرنا، ڈبہ اندر سے خالی رہے تو اس کا فائدہ کیا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی دیر ہو گئی ہے اور اتنی دیر آپ کے بیٹھنے کا مزاج نہیں ہے، لیکن ہم بیٹھے بھی کسی کی محبت میں بیٹھے ہیں، کیونکہ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ وہ ابھی بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ رات کے اس پہر بھی یہ عاشقان میلاد میرا میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج کی رات ہی کرم ہو جائے، ہماری بگڑی بن جائے، ہمارے بخت جاگ جائیں، کسی کو زیارت ہو جائے، کسی کی مرادیں پوری ہو جائیں، کسی کے دکھ درد ختم ہو جائے، کسی کے روٹھے ہوئے مل جائے، کوئی خود نرم ہو جائے، خود جا کر معافی تلافی کر لے۔ اصل میں میلاد کا جو مقصد ہے اور میلاد کی جو اصل روح ہے نا، وہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، بھرپور ساتھ دیں گے۔ ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے فیضان مدینہ میں، آئیں گے انشاءاللہ۔ 12ویں کی نسبت سے 12 جمعرات کی نیت کر لیں۔ اب وہ سو ہے یار، یہ کیا مولانا بات کر، اپنے اپنے دل کی بات ہے یار، میں تو صحیح بتاؤں گا، دل گندا ہے، اس میں کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے۔ مسلمان کا دل نہ کینے سے پاک ہونا چاہیے۔ یہاں میلاد منائیں گے اٹھ کر جا کے امام کی برائی، تو یہ مزہ نہیں دیتی ہے یار۔ وہ اللہ سب جانتا ہے، کائے کو ہم کسی کی بات کرتے ہیں؟ نہ بیوی کی بات کریں، نہ اپنے ماں باپ کی بات کریں، نہ اپنے دوست کی بات کریں۔ بات کریں تو اچھی کریں۔ حدیث پاک میں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ قفل مدینہ لگا لیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں آ جائیں اور دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔